یہ زندگی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اتنی وفادار بیوی جس نے ساری زندگی حضور کے سامنے چونا کی، جتنا مکے کے سرداروں کے پاس مال تھا اکیلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اتنا مال تھا، امیر ترین عورت، اور ایسی عورت ساری زندگی ڈیمانڈ نہیں کی کسی چیز کی، کچھ مانگا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آخری وقت آیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سنو گھریلو زندگی، اور گھر جا کے سوچنا 40 سال سے عورت گھر میں لایا ہوں، 9 بچے 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھری، کیا میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا؟ مائی خدیجہ الکبریٰ آخری زندگی کے حصے میں حضور تشریف لائے، اماں کے چہرے کی حالت دیکھی، خدیجہ الکبریٰ سے مخاطب، خدیجہ کیا بات ہے کہ لگ رہا جدائی کا وقت آ گیا؟ فرمایا نا ابھی میرا کام ادھورا، مشن مکمل نہ ہوا، تو نے تو ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کر ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا، کہاں جا رہی ہے؟ کہ لگ رہا زندگی بے وفائی کر رہی۔ اتنے میں اماں فاطمہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکے، اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ ہوشیار ہو۔ اماں فرماتی ہیں میں آئی، اور فطرت ہوتی ہے گھر کے اندر اگر میاں بیوی ماں باپ کسی بات پہ گفتگو کر رہے ہوں تو بچوں کا میلان ماں کی طرف ہوتا ہے، اگر ابا رو رہا ہو، ابا بات کر رہا ہو تو بچے ماں سے کہتے ابو کو کیا ہوا، ابو کو کیا ہوا۔ اماں فرماتی میں نے بھی اماں سے کہا ابا کیوں رو رہا ہے؟ اور فطرت ہوتی ہے جب بچہ ماں سے بات کرتا ہے غم زدہ کے عالم میں تو گال نوچے گا، بال پکڑے گا، دوپٹہ کھینچے گا۔ اماں فرماتی ہیں میں نے اماں کے گال پہ گال رگڑنا شروع کر دیا، کیا ہوا ابا کو؟ اے فاطمہ تیری ماں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے، کہ ماں رونے لگ گئی۔ اتنی دیر میں ساری توجہ خدیجہ الکبریٰ کی سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ ہوئی، میں سمجھا اس کے بارے میں نصیحت کرے گی، وصیت کرے گی، سنبھال کے رکھیو، جوانی میں بڑھاپے میں ساتھ دیو، میری نشانی ہے، ورنہ کچھ نہ کہا، اور میری طرف چہرہ کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں اپنی بیٹی سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہ رہی۔ حضور فرمایا میں اٹھا، چرپائی کی بھائی سے میں اٹھا اور باہر بیت اللہ کا طواف کرنے چلا گیا، واپس آیا تو ماں دھیاں دونوں آپس میں رو رہی ہیں۔ میری بیٹی نے جب میرا چہرہ دیکھا تو ننھی انگلی کا اشارہ میرے کندھے کے اوپر جو چادر تھی اس کی طرف کیا۔ میں نے کہا بیٹی یہ تو خدیجہ الکبریٰ نے ہاتھ جھٹک دیا، پیچھے کر دیا کہ نہ بیٹی وعدہ کیا تھا آنکھیں بند ہو جاؤں اس وقت کہیو۔ حضور نے فرمایا خدیجہ میرے سامنے کہنے میں کیا شرم ہے، مجھے بتا بیٹی سے کیوں کہلوایا؟ اماں خدیجہ کی پوری توجہ حضور کے چہرے انور پر، اللہ اکبر۔ اور ماں خدیجہ الکبریٰ کہنے کی کملی والے جب سے تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی 25 سال گزر گئے، کبھی میں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کی، کہا ہاں کبھی میں نے آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہ کیا، کہ بالکل ٹھیک ہے، کپڑے لتے میں، کھانے پینے میں امیر زادی تھی، رئیس زادی تھی، جہاں بٹھایا بیٹھ گئی۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کہاں، خدیجہ الکبریٰ کی سرداری کہاں، اکمال و ثروت کے اندر عورت ہے۔ 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر میرا عزیز و گزارا کیا، لیکن اپنے گھر والے جناب محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ 3 گھروں سے پہلے اجڑ کے آئی۔ اللہ کا ساری زندگی کچھ مانگا کہ نہیں، کہ اگر آج مانگو انکار نہیں کرو گے، کہ کیا انکار؟ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا بولی ابا اماں چادر مانگ رہی ہے، کیوں؟ ماں خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی کملی والے میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہ مانگا، اگر آپ سے کچھ مانگو تو دو گے کا کیا؟ کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں میری تجویز و تکفیل کا، کملی والے جب التزام کرو مجھے غسل دینے کے بعد نئی چادر کا اہتمام نہ کرنا، آج میں آپ سے منہ کھول کے مانگوں، ہونٹ کھول کے مانگو، اگر آپ مجھے کفن دینا چاہو تو اس چادر میں کفن دے دینا، بس یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہ میری خواہش ہے۔ فرمایا حضور پھر ایسا روئے، اماں کہتی حضور چپ نہ ہوئے، روتے روتے فرمایا خدیجہ مجھے تیری ساری وفائیں یاد آ گئی، خدیجہ مجھے وہ ویلا یاد آ گیا جب سارا مال تو نے میری پیر کی جتی پہ لا کے رکھا، 40,000 درہم تقیے سے نکال کر میرے قدموں میں رکھے، اے خدیجہ میں بھی وفاداری آج نبھاؤں گا، تجھے کس نے کہا کہ گھر والا بے وفا، آج میں نبی ایسی وفاداری نبھاؤں گا۔ اے خدیجہ تو نے اس چادر کی بات کی، رب اکبر کی قسم تیرے احسان سامنے آ گئے، چادر چھوڑ دے، چادر دور کی بات ہے، اے خدیجہ آج تو میں محمد کے وجود کا ٹکڑا مانگتی وہ بھی اتار کے تیری جھولی میں ڈال دیتا۔ یوں زندگیاں گزری۔ دعا فرماؤ جی، کیا دعا فرماؤ؟
بچی کا فیصلہ ہے جی، دعا کرو اللہ سرخرو کر دے، سسرال والے ڈیمانڈ نہ کرے، کیا کرو گے؟ طلاق لے۔ اجی کیا کروں، مجبور ہوں نا، مر جا ڈوب کے، رستے میں کٹ کے، جان بوجھ کے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جا۔ بیٹی دلہن بن کے جسے اپنے ہاتھوں سے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا، مر نہ گیا، عدالت کے اندر سے طلاق کے کاغذات لے کے گھر میں آیا۔ عقلمند آدمی کون ہوتا ہے؟ ہمارے مہاجروں میں کہتے کانس، یہ کان سے بنی ہوتی ہے نا جہاں برتن رکھے ہوتے ہیں اوپر۔ گھر کے اندر جب نیا برتن آتا ہے، گلاسوں کا سیٹ ہو، پلیٹوں کا سیٹ ہو، ڈنر سیٹ کا سیٹ ہو، پلیٹوں کے ساتھ پلیٹیں جوڑتے ہیں یوں کر کے۔ جب تیز ہوا چلے، کپڑا اوپر نیچے کو آوے، پنکھا چلے تو کیا کرتا ہے کہ زمین پہ گر جاوے؟ تو عقل مند آدمی اسے ڈسٹ بن کے اندر نہیں پھینکتا، بلکہ اٹھا کر وہیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کا کنارہ بھر جاوے، اگر اس میں تریڑ آ جاوے تو اوپر نہیں رکھتا، پیچھے کہیں نہ کہیں اسے ایڈجسٹمنٹ کر دیتا ہے، اسے اٹکا دیتا ہے، لیکن پلیٹ کے ساتھ پلیٹ جوڑ کے رکھتا ہے، اس پہ پردے ڈال کے رکھتا ہے۔ اس آدمی کو سسر کو کون عقل مند کہے گا؟ ساس کو کون عقل مند کہے گا؟ درانی جٹھانی کو کون عقل مند کہے گا؟ اگر برتن کی طرح کانت سے میرا عزیز ہو، برتن زمین پہ گرا، اسے اٹھا کے گھر کے باہر کوڑے میں نہ پھینکا، بلکہ اپنے گھر کے اندر وسا لیا۔ یہ عقل مندی کی بات ہے۔ بڑوں کا کام یہ وکالت نہیں کرنی، بڑوں کا کام یہ دعائیں کرنی ہے، اور برتن کو اٹھا کے اسی جگہ رکھنا ہے جب برتن رکھا ہوا اچھا لگتا ہے۔ یہ تھا بڑوں کا کام۔ بڑے کہنے لگے میں کیا دفعہ کرو جی، کوئی بات نہیں، ہمارے منڈے کو لڑکیاں تھوڑی ہیں، لیکن یہ داغ لگ گیا یہ کون دھوئے گا؟ مہینے میں ایک جمعہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے جس میں گھریلو زندگی کے بارے میں سبق ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ حق بتلائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کریو، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، شریک نہ کریو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، چار حق ماں باپ کے بتلائے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پانچواں حق قال رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ چار حق یہ بتائے، خبردار اما جب بلاوے، ابا جب بلاوے اف، خبردار اف کس کو کہتے ہیں؟ مچھوں کا مٹکانا، بھووں کا مٹکانا، آنکھ کا اوپر نیچے کرنا، کندھوں کا، خبردار تیرے ماں باپ جب تجھے بلاویں تو یوں ہی نہ کریو، یوں کر کے نہ دیکھیو، کندھے اٹھا اٹھا کے نہیں، کندھے جھکا جھکا کے بات کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ اکبر۔ پھر تو نے اپنے انداز کو کندھے جھکا کے، سر کو جھکا کے، جی 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 کیا ہوا کیا ہوا نہیں کہنا، اچھا جی اچھا جی، پھر یوں کندھے جھکا کے دعا کرنی ہے۔ پھر ایک دعا تو نے کیا کرنی ہے، اللہ اکبر، وہاں کندھے جھکا جھکا کر اف تک نہیں کرنی، نرم لہجے میں بات کرنی، کندھے جھکا کے بات کرنی۔ پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، وہی ان کے لیے تو نے خیر خائی کا انتظام کرنا جو بچپن میں تیرے لوتڑے پوتڑے گندے تھے وہ انتظام کیا کرتے تھے۔ ہاں اگر تجھے اپنے باپ کی ٹٹی پیشاب بھی دھونی پڑ جائے، خبردار ہاتھوں میں کراہت اور گندگی محسوس نہ کر، بلکہ وہ وقت یاد کر جب اگے پیچھے سے تو گندا ہوتا تھا، تیری ماں سونے کپڑوں میں اپنا آپ گندا کر کے تجھے صاف کرتی تھی۔ آج اگر باپ کا گند لگ جائے تو اس احسان کو یاد کرنا جو بچپن میں تیرے ماں باپ نے تیرے پہ احسان کیا تھا۔ اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے تمہیں دعا بھی کرنی ہے، یہ بھی تیرے پہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کا، نبی کا، قرآن کا، مسجد کا، مدرسے کا، خدا کی زمین کا سجدوں سے آباد کر۔ بیوی کا حق علیحدہ، بچوں کا حق علیحدہ، پڑوسی کا حق علیحدہ۔ قربان جاؤں سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر آپ نے گلی کے اندر گزرنے کا حق بھی بتلا دیا ہے۔ پوچھو علماء اکرام سے، میرا نبی خاتم النبیین کا تاج پہننے کے ساتھ ایک انجینئر بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
گلی کتنی چوڑی ہونی چاہیے؟ جس کے پاس سائیکل آئی اس کی تھلی بن گئی، جس کا موٹر سائیکل اس کا تھلا بن گیا، اور جس کی گاڑی آ گئی گلی تو اس نے اپنے نام ہی ساری کرا لی. کہتے پیو دیے، میرے پیو دیے. زمین کہتی نہ تیرے پیو دی نہ دے پیو دی، میں اللہ دیا. پوچھو علماء اکرام سے، دو اونٹ آپس میں، ایک اونٹ ادھر سے آ رہا ایک اونٹ ادھر سے آ رہا، دونوں آپس میں گزر جائیں، ان کے کھال کی بال تک بھی آپس میں نہ ٹکراوے، کم سے کم محلے کی گلی کی اتنی چوڑائی ہونی چاہیے. اتنے بڑے بڑے تھلے. پوچھا آپ نے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. ٹھک ٹھک. کون؟ عمر بن خطاب. جی چھینی تھوڑا ہے گھر کے اندر. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ جی یہ تھلا باہر نکلا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے عام درفت کی جگہ ہے، جتنی تھلا ہونا چاہیے تھا آپ نے انچی باہر نکال رکھا. اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دو، ورنہ میں گھر سے لا کے تھلا توڑ کے برابر کر دیتا ہوں. محمد کی شریعت کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. کمال ہے. جس کا دل چاہا، جس کو کھلایا پلایا، جو مرضی کر لیا، ڈبل چھتی کر کے ایسا چھجا کرا، اگلوں کے رستے روک دیے. گاؤں دیہاتوں کے اندر تو یہ مزاج اور خراب ہے. جب فصل میرے عزیزوں کٹ جاتی ہے، نئی فصل کی بجائی کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے، کیسے کیسے پلیٹ مار کر فصل اندر ہماری ہے جڈی پوچھ لنگ کے وکھا. اللہ فرماتے ہیں یہاں میرے بندوں کو لگنے نہیں دیتا، میدان معاشر کے اندر پل صراط پہ تو لنگ کے دکھائی ہو، پھر میں وہاں ہوں گا. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ کی بکریاں چرا رہی، اور بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیا بکری اچک کے لے گیا، کھا گیا. ابو مسعود آگے بڑھے، تھرک کر کے منہ پہ تھپڑ مارا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی. ابو مسعود ہوش سے تھپڑ مار، تیرے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہے، وہ اللہ ہے. وما ملکت ایمانکم. جس طرح تجھے جون جولائی کے مہینے میں دکان میں کولر کی جالیوں کے آگے بیٹھ کے گرمی لگتی ہے، تیرے مزدور کو باہر کھڑا ہو کر واضح لگاتے بھی گرمی لگتی ہے. امام الانبیاء جانوروں کا حق. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں کھڑے ہیں، ایک اونٹ ہے لاغر کمزور، حضور کے کان میں کچھ کہہ کے آنسو بہانے لگ. کہاں ہے اس کا مالک؟ یا رسول اللہ. فرمایا تیری دو شکایتیں کر رہا. پہلی شکایت یہ، اس کا جتنا اس کا وجود ہے اس سے زیادہ وزن ڈال رہا ہے، پھر اس کو پیٹ بھر کے خوراک نہیں دیتا، کام زیادہ لے رہا ہے. یہ اونٹ کان میں کہہ کر میں محمد کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہے، خیال کیا کر اس کا. یہ معاشرہ ہے، یہ نظام ہے جس نظام کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو. بیٹی کی شادی ہے، بیوی ڈری ڈری ہے، مجھے بھی تو بتاؤ کیا کر رہے، مجھے بھی. تیری جرت کیسی ہے بولنے کی؟ چل تو اپنا کام کر، تو انڈی روٹی تک رہ کر، خبردار میرے معاملے میں نہ بول لے. دیکھا پھر میرے بھائی نے کیا کیا تھا اپنی لگائی کے ساتھ، تو جانتی نہیں مجھے. شکر کر خدا کا یہ تبلیغ میں 4 مہینے لگے، میری نرمی آ گئی، ورنہ پہلا دور تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے. اور سور جب یہ کام کرنا تھا تو پھر جانوروں کے باڑے میں رہتا، عورت کا گھر کے اندر کیوں لے کے آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے کسی بات پہ گفتگو کر رہے، آپ کی بیوی نے کچھ یوں کر کے ہاں نہ کر دی. حضرت عمر کی آنکھیں کھلی. کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ دور جاہلیت والے اثر تو تھے نا، اسلام نے رنگ تو دیا تھا، لیکن وہ مزاج کے اندر تیزی سختی. کیا ہوا؟ میں عمر ہوں، مجھے دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ جاوے، عورت میری بیوی ہو کے میرے بات میں مداخلت کرے. ہمارے تو رواج ہی نہیں ہے کہ عورتیں بولیں. بھائی رشتہ لے کے آئے بھتیجی کا، وہ جا گھر والی سے بولے، اس سے کیا پوچھنا، اچھا اب ٹھیک ہے میں مچھا نہ کٹوا دوں پیشاب کے اندر، اس سے پوچھو تو 9 مہینے پیٹ میں تو نے اٹھایا کہ اس نے اٹھایا، 2 سال دودھ تو نے پلایا، 2.5 سال کے تو اس نے پلایا، لوتڑے پوتڑے کون دھوتی رہی، تیری نسل کی حفاظت کس نے کی، 10 بچے پیٹوں میں اٹھا کے تو پھرا. حق ہے اس کا، پوچھے اپنے بچے کی مستقبل کے لیے. پھر بھی تو فالج میں یوں کر کے پھرتا رہے گا نا. اور مرد کے حقوق ہیں جی، مرد کے حقوق ہیں. آدمی کے جسم سے پیپ بہے تو عورت کو چاہیے اپنی زبان سے چاٹے. حق ہے. کبھی تو نے اس کے پاؤڈر کی تعریف کری تو اس کی خوشبو کی تعریف نہیں کرتا، وہ تیرا گوں چاٹے گی.
صبح تم گھر سے نکلے، میری باتیں اگر اچھی لگ رہی 2-4 منٹ اور کر لوں میرے بھائی، باہر والے بھی ذرا فرما دے کر لو بھائی، تھکے تو نہیں، آ جا کے چندہ ہی مانگنا اور کیا کرنا، چلو تھوڑی دیر سن تو لو تھوڑا بہت بھائی آپ، ساری رات سب بھاگ جائیں گے 12 بجے کے بعد، فکر نہ کرو انشاءاللہ تعالی، اللہ خیر رکھے۔ انصاری صاحب بڑے واقع میں کیوں نہیں، ہم نے یہ سارے تیر آزمائے ہوئے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے بابا جی، اللہ آپ کی باز برکت۔ دیکھو بھلی لگ رہی ہے تو سن رہے نا، ورنہ کہے گا مولوی کیا کھچا مار کے چلا گیا، اور وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا، زندگی بتلا رہا ہوں۔ صبح گھر سے نکلے ہمارے قاری علاقہ صاحب ماشاءاللہ، اللہ نے زندگی دے، آج کل کیا حال ہے، گھر میں کیا پکایا، تیری بھابی کو پتہ ہوگا، مجھے کیا پتا، اچھا سبزی کہاں سے لے کے آئے، یہ تیری بھابی کو پتا، بل کتنا آیا تھا، یہ بھی ذمہ داری تیری بھابی کی، اچھا جی بھائی صاحب دودھ کہاں سے لے رہے ہیں، ہمارا دودھ تو بہت پتلا ہے، آپ کہاں سے، ہمارا بڑا گڑھ، ایک چائے کا کپ پیو 24 گھنٹے طلب نہیں ہوتی، کہاں، تیری بھابی کو پتا، میں تو پتا کوئی نہیں، اچھا حاجی صاحب پیسے کچھ تھوڑے سے پاس ہیں، میرے پاس تو تیری بھابی کے پاس ہوئے، روٹی کا بھابی کو پتا، کپڑے کا بھابی کو پتا، بل کا بھابی کو پتا، بھابی سارا دن باہر پھر رہی، یہ کس کو پتا، یہ مجھے نہیں پتا کہاں پھر رہی ہے، نکلنے دے ماشاءاللہ، بغیر لگام کے ایسا ویڑا جو قربانی واسطے لے کے آئے تھے، رسی توڑا کے بھاگ گیا، دوڑے پیچھے بھاگ رہے اس کے ماشاءاللہ تعالی۔ اس کو کہتے چادر 4 دیواری کا خیال کر، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، چکی کے پاٹوں میں پس جاؤں گا، لیکن تیرے ارمانوں کا دیا بجھنے نہیں دوں گا، تو میرے واسطے دعا کرے کر بس، تو دعا کیا کر، تو گھر سنبھال۔ اس نے لنڈا بازار سنبھالا، کپڑے کی دکان، دودھ والا سنبھالا، لیکن اپنی نسل کو نہ سنبھالا، آج نتیجہ کیا نکلا، نہ ماں نہ باپ دونوں کے نہیں۔ گھر میں وقت دو، مغرب کے وقت آ جاؤ، اچھا بتاؤ، بھیرے کے اندر پان والی دکان کے اوپر بیٹھے، بس بیٹھے ہوئے دیکھ رہی ہوں کر کے، پان والے کا پان بک رہا، تجھے کیا فائدہ ہو رہا وہاں بیٹھ کے، بوتل والا ٹھنڈی بوتل پی کے جا رہا، یخ جی بوتل، اچھا یہاں بیٹھا ہوں ٹانگ پر ٹانگ رکھے، اور ٹھنڈی جی کٹ کے دے، حاجی صاحب نے ٹھنڈی جی کٹ کے، بھائی پیسے وہ لے رہا، پی کے وہ جا رہا، تجھے کیا، تو اپنے گھر جا۔ عمران خان وہاں بیٹھا، اندر کرنے والے وہاں بیٹھے، یہ تبصرہ یہاں بیٹھے، سارا دن پریشان ہو کے بیٹھا، میں تو اپنی پریشانی لی پوت۔ نمازوں کے اندر بھی خیال، امام صاحب نے سنو میری بات، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھانی تھی، 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا، ادوں نے کہا جی ہوگی، ادوں نے کہا نہیں ہوئی جی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا سارے نمازی بتاؤ 4 پڑھیاں 2 پڑھیاں، سب نے کہا جی بس اللہ دے سپرد کرو، ہو گئی بس ہو گئی۔ ایک بابا جی کھڑا، انہوں نے کہا جی نہ 2 ہوئیاں 2۔ امام صاحب کی اکھوں میں آنسو آ گئے، واہ بابا جی اللہ تھرا بھلا کرے، آپ ماشاءاللہ اتنے خشوع کے ساتھ نماز، کیا خشوع مجھے کوئی نہیں آندی۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہویا، کہا میرے 4 بیٹے ہیں، 4 کی 4 دکانیں ہیں، 1 رکعت میں 1 بیٹے کی دکان کا حساب ہوئے، 2 میں 2 کی حساب ہوئے، 3 میں 3 کا، یوں 4 رکعتیں، آج 2 کا حساب کرا، تنے سلام پھیر دیا، 2 کی باقی رہ گئی، تو اس کا مطلب تنے 2 پڑھی 4 کوئی نہیں پڑھی بھائی تمہیں، اللہ اچھا ایمانداری سے تو یہی نہیں ہمارا حساب۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے، ہم سیکھنے والے، اللہ سیکھنے کی توفیق دے۔ بس سنو آخری باتوں میں بات کر کے جا رہا، گھر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر حضرت عمر کی بیوی نے کہہ دیا یوں نہیں یوں کر لے، میری بات میں تو بول لی۔ اب عمر کی گور کو دیکھ کے گھر والی بھی ڈر گئی، اب کہنے لگی عمر کوئی بات نہیں، اگر میں آپ کی بات میں بول لی تو آپ کی بیٹی حفصہ بھی تو حضور کی بات میں بولتی ہے۔ ہاں تو میں نے اپنا سوٹا جو ہاتھ میں تھا نکلے آپ بیٹی کے گھر، حفصہ یہ کون بیٹی ہے، اللہ اکبر۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ پہ سلام کرنے جاویں نا مواجہ شریف پہ، تو ادھر دیکھیں گے اتنی بڑی کھڑکی کھلی ہوئی، اتنی بڑی کھڑکی اور کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ اما حفصہ کا مکان ہے، اما حفصہ کا۔ 9 ازواج مطہرات کے مکان ساتھ ساتھ تھے، اما خدیجہ تو جنت المعلی کے اندر، وہ مکے میں، حضرت مائی میمونہ تو رستے کے اندر دفن ہوگی، باقی 9 مائیں پڑی ہوئی ہیں وہاں۔ اللہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسجد نبوی بڑی کرنے کی کوشش کی گئی، نمازیوں کی تعداد بڑی ہو گئی، تو 9 مائیوں سے کہا، اما عائشہ کا حجرہ تو پہلے ہی مسجد میں تھا، باقی 7 ماؤں نے مکان اپنے اپنے دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنی بیٹی کے دروازے پر آیا کہ 2 نسبتیں لے کے آیا، ایک باپ بن کے آیا کہ تم ایک میں بیٹا بن کے آیا، حضور کی نسبت سے تو میری ماں لگے، میری نسبت سے بیٹی لگے، میں تیرے پاس ایک کام سے آیا، کیا؟ ہر مائی نے اپنا اپنا مکان دے دیا، تو نے کیوں انکار کیا؟ بیٹی تو بھی مکان دے دے تاکہ نمازیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ بن جاوے۔ ابا تیرا آنا سر آنکھوں پر، تیرا آنا مبارک ہو۔ دی کے دروازے پہ باپ چل کے آیا، خدا پاک کی رحمت آ گئی۔ ابا جان بس یوں بتا کہ یہ تیرا مشورہ ہے کہ حکم ہے کہ بیٹی مشورہ ہے؟ کہ ابا ذرا اتنا سوچ، یہ مکان تو نے مجھے دیا تھا کہ نہیں؟ کہ کالی کملی والے نے مجھے مکان دیا، ابا تو کون ہوتا ہے اسے خالی کرانے والا؟ تیرا مشورہ میں نہیں مانتی، جاؤ حکم ہے تو خالی کر دوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا، حضرت مائی ام سلمہ یا دوسری مائی کو پیغام پہنچا، یہ دونوں مائیں گئی اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا جا کے منایا، اے حفصہ یہ نمازیوں کے کام آوے گی، تو نے کون سا ساتھ لے کے جانا، یہ دے دے قیامت تک صدقہ جاریہ، جو اماں سے کہا ہوگا۔ اماں نے فرمایا، اے عائشہ مکان دینے کو تو دیر نہیں، دل تو میرا بھی کرے، جب تک وہ دنیا میں تھے ان کے چہرے کو دیکھ کے جی ٹھنڈا کروں تھی۔ اے حفصہ، اے عائشہ، اب وہ دنیا سے چلے گئے، جب مجھے ان کی یاد ستاتی ہے تو کھڑکی میں کھڑے ہو کے ان کی قبر کو دیکھتی ہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مکان دے کے دور چلی جاؤں تو ان کی قبر کے نظارے کون کرے گا؟ اما عائشہ کہتی، بتا پھر کیا چاہتی؟ کہ بلاؤ میرے ابا کو، اکیلا نہ آوے، کاغذ پینسل ساتھ لے کے آوے، میرے ابا کو بلا، کہہ دے اللہ اکبر، مکان تو میں نے دے دیا لیکن وعدہ کر یہ کھڑکی قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی۔ وہ کھڑکی آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ ایک جناب صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ، فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، میرے ابو بکر کے دروازے بند نہ کرنا، کیونکہ میں ابو بکر کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ نہیں بلکہ اپنے روضے کو، اپنے حجرے کا بھی دروازہ، قبر کا دروازہ کھول کے جا رہا ہوں۔ 2 دروازے کھلے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بیٹی ایک بڑی بات لے کے آئے۔ ابا کیا لے کے آئے؟ اے میری بیٹی، میری گھر والی سے گفتگو ہو رہی تھی، میری گھر والی نے میری بات میں مداخلت کی، میں نے اسے ٹوکا کہ مردوں کی بات میں عورتیں نہیں بولتی، لگائیاں نہیں بولتی۔ انہوں نے کہا میں کیا، تیری بیٹی بھی تو بولتی ہے، تو حضور کی بات میں بولتی ہے۔ کہ ابا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ میرے میں ان کی، وہ مجھے ہنساوے میں انہیں ہنساؤں، وہ مجھے کھلاوے میں انہیں کھلاؤں۔ اللہ اکبر، وہ روئیں تو میں چپ کر آؤں، میں روں تو وہ چپ کر آئے، میں ان کا ارمان وہ میرا ارمان، میں ان کی خوشی میں ان کی خوشی۔ یہ باتیں ابا کو بتانے والی ہوتی ہیں؟ ہاں کب یہ بتا تو حضور کی بات میں بولتی کہ نہیں بولتی؟ کہا ہاں میں بولوں۔ اور تو عمر نے جو غصہ شروع کیا، بڑا عمر تھا جلال، تیری جرت کیسے حضور کے آگے بول رہے، یوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ بھی غم زدہ ہوئے، حضرت ام سلمہ کے پاس سے لگے، بڈھی مائی کے پاس سے لگے، ام سلمہ اماں جی بڑا پریشان ہوں، مسئلہ حل کر۔ کیا آج میرے گھر میں کوئی بات ہو رہی تھی، میری بیوی میری بات میں بولی، میں نے اسے ٹوکا، اس نے کہہ دیا تیری بیٹی بھی تو حضور کی بات میں بولتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا ہاں۔ کہا اے ام سلمہ میری بیٹی بول لے، کیا تو بھی کبھی حضور کی بات میں بولی؟ حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی، یوں کر کے دیکھا، کہ عمر اور کوئی بات کرنی ہے کہ نہیں؟ کہ پھر اٹھ اپنا جا کے کام کر، اللہ کوئی اور بات کرنی کہ نہیں؟ کہ اٹھ۔ حضرت عمر رونے لگے کہ اماں دل کو تسلی دے، کہ عمر وہ میرا میاں، میں اس کی بیوی، تو ہوتا کون ہے درمیان کے اندر بولنے والا؟ چل آج کے بعد یہ کام لے کے میرے دروازے پر نہ آئیو، اور تم مرد عورت کے کام میں مداخلت کب سے کرنے والا ہو گیا؟ عمر وہ میاں بیوی کا تعلق آپس کا تعلق ہوتا ہے، اس میں کسی غیر کو بولنے کی اجازت نہیں، گو کہ تو ہمارے۔ حضرت عمر بڑے غمزدہ ہوئے، حضور کے پاس چلے گئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے صحابہ کے ساتھ۔ حضرت عمر سر جھکا، عمر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری داستان سنائی، گھر کے اندر بات ہو رہی تھی، بیوی بولی، بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا تیری بیٹی حفصہ بولتی ہے۔ حضور ہنسنے لگ گئے کہ پھر میں حفصہ سے لے ام سلمہ کے پاس گیا، ان نے مجھے جھڑک کے بھیج دیا، یا رسول اللہ یوں روئے، فتبسم، حضور ہنسنے لگے، وقال ہی ام سلمہ، آپ نے فرمایا عمر تو کیوں گیا، تجھے نہیں پتا وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے؟ میاں بیوی گھر کے اندر اگر کسی بات پہ ٹک 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 کر رہے ہو، دونوں کے ہاتھ میں تھوڑے پکڑو، پکڑو سر ایک دوسرے کا، دونوں سارے نکال لو گندا خون، جب رج جاویں پھر پوچھو پانی پیو گے، چھڑا دیں، روٹی پانی کی بھی فکر ہے کہ نہیں، کتنا لڑیں گے، لیکن یہ صبح لڑیں گے، شام کو ایک، شام کو لڑیں گے، صبح ایک، لیکن یہ ماں باپ کو اور ساس سسر کو برا بنوا دیں گے، ان کی لڑائی میں نہیں آنا چاہیے۔
ان کا وکیل بھی نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کی نفرتوں کے درمیان محبت کا پل بننا چاہیے۔ اور اپنی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات محلے داریوں میں سہیلیوں میں کھل کھل کے بیان نہ کرے، اور بیوی کو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے رازدان کو ہولڈوں پر بیٹھ کے دوستوں کی میٹنگ اور محفل میں بیٹھ کے نہ کرے۔ حضرت مولانا صاحب دامت ہندوستان والے رائے میں آیا کرتے تھے، فرمایا جو مرد اپنی عورت کے راز کی باتیں اپنے دوستوں میں کرے گا وہ ایسا ہے جیسے کھلے میدان کے اندر گدھا گدھی کے ساتھ آپس کے اندر زنا کر رہا ہے۔ ہریالی آئے گی، ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، گھر کی زندگیاں کھلواڑ پہ لگی ہوئی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ایسا بے حیائی کا مذاق کرتے ہیں، خدا کی قسم بڑوں کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ کمائی تیری میری نسل کو عبدالقادر بنائے گی؟ دین سیکھو، دین ہے کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ خدا پاک کی قسم اللہ کا شکر ہے آج مولوی عثمان صاحب نے یہاں اس مسجد کے اندر حافظ ایوب صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد سے انتظام کیا۔ یہ باتیں تمہیں کسی ہوٹل پہ جس ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جاؤ، دال روٹی والا، سموسے والا، مہندی والا، چائے والا، پان والا تمہیں میت کے قصے سنائے گا، گھر کا قصہ، امام الانبیاء کی سیرت نہیں سنائے گا۔ ہوٹل پہ چاہیے تماشا، بسوں کے اندر یہی تماشا، پوسٹوں کے اندر یہ تماشا، 1 کروڑ کی گاڑی ہے وہ بھی مجھے بے ایمان کر کے جہنم کے اندر لے کے جا رہی ہے، کانوں کے اندر میوزک ہے، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی جگہ تو ایسی ہو جہاں عمل کا پیغام ملے، مسجد عمل کے مراکز ہے۔ خدا پاک کی قسم یہاں جب بھی ملتا ہے عمل کا پیغام ملتا ہے، محبت کا امام ملتا ہے۔ او لوگو، مسجد کا ممبر یہ دکان ہے، کسی دکان پہ مسالہ ملے گا، کپڑا ملے گا، اس دکان پر جو بھی بیٹھتا ہے سامنے بیٹھنے والے بیچنے والا نہیں بلکہ اظہار کرنے والا امام الانبیاء کی زندگی کچھ بیان کرتا ہے، لینے والی جھولیاں بھر بھر کر اللہ اکبر حضور کی زندگی کو اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں۔ جس نے جا کر حضور کی زندگی کا بوٹا اپنے مکان میں اپنے گھر میں لگا لیا، رب اکبر کی قسم اس کا گھر آسمان کے ستاروں کی طرح زمین پہ چمک گیا ہے۔ اور ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کے کام کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے۔ کون؟ مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ، مولانا مولوی الیاس جس کی دادی جس فرمایا کرتی تھی امی بھی رحمت اللہ علیہ، فرمایا الیاس اللہ نے تجھے اس کام کے لیے قبول فرمایا۔ الیاس تجھے پتہ بھی ہے جب تو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی عزت کی قسم تیرے دائیں بائیں مجھے صحابہ کی جماعت کھڑی نظر آتی ہے۔ کون؟ مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ۔ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، کسی کو دعوت دی، آپ نے اس کو یوں ہاتھ لگایا، اس نے کہا الیاس ہوش سے مجھے ہاتھ لگا، تجھے پتہ نہیں کس نے ٹھاکر کو ہاتھ لگایا، اب مجھے ہاتھ لگایا تجھے لٹھ ماروں گا۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ پیروں میں بیٹھ گئے اور جتی پکڑ کے فرمایا تو نے کندھے پر ہاتھ لگانے پہ لٹھ مارنے کو کہا تھا، پیر پکڑنے پہ تو لٹھ مارنے کو نہیں کہا تھا۔ یہ کون؟ الیاس رحمت اللہ علیہ۔ جس دن اس کا جنازہ اٹھا حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ غسل والی جگہ پر آ گئے اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ فرمایا الیاس کے ماتھے پر، گوڈوں پر، ہاتھوں پر، عزائے سجدہ پر خوشبو لگانے والوں ساری شیشی کو ہاتھ کی ہتھیلی پر اونڈیلو، پھر یہ شیشی اور یہ ہاتھ ساری شیشی کو اونڈیل کر چپڑ چپڑ کے اس کے ماتھے پر عطر لگاؤ، اس کا ماتھا گیلا کر دو۔ پھر شیخ الہند رونے لگے، فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس پیشانی کو ساری رات دیکھا کہ زمین پر یہ مرد قلندر اس پیشانی کو رکھ کر آنسوؤں کے ساتھ ساری رات اللہ کے آگے امت کے غم میں رویا کرتا تھا۔ یہ آنسوؤں کی برکت سے جب یہ کام آپ کے میرے تک پہنچا، جب یہ مرکز بنے گا پتہ نہیں کہاں کہاں سے جماعتیں آئیں گی، کہاں کہاں سے بستر والے آئیں گے اور کہاں کہاں یہاں سے بستر اٹھا کر دنیا کے اندر جائیں گے۔ دین کا مرکز یہاں بنے گا، اعتکاف کے پروگرام یہاں ہوں گے، حضور کی ختم نبوت کے جلسے یہاں ہوں گے، صحابہ کی سیرت کے جلسے یہاں ہوں گے، عظمت قرآن کی بہاریں یہاں ہوں گی۔ جنتی باغ بھی بن رہا، مدرسہ محمدی باغ بن رہا۔ جنتی باغ میں اللہ کے مہمان آئیں گے، محمدی باغ میں قرآن پڑھنے والے حضور کے مہمان آئیں گے۔ مدرسے محمدی باغ ہے، اس باغ کے پودے قرآن پڑھنے والے ہیں۔ آپ نے میں نے مرنا ہے اس پر ایمان لے کے آنا، اور مرنے کے بعد اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا اس پر بھی ایمان لانا۔ ساری دنیا کے باطل مذہب، خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کو بھی کسی درجے میں مانتے ہیں، نبی کو بھی کسی درجے میں مانتے ہیں، موت کو تو سب مانتے، لیکن مرنے کے بعد اٹھ کے اللہ کے سامنے اس کو نہیں مانتے۔ بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने बैठे, ईमान बतलाया जा रहा है। 10 साल के बाद हज्जतुल विदा का मौका आया। अमर बिन अबसा रजी अल्लाह ताला अन्हु रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। या रसूलल्लाह ईमान क्या है? आपने फरमाया ईमान, पहले क्या बतलाया? अल्लाह पर ईमान। जब ईमान के अंदर पुख्ता हो गए, जाने कुर्बान कर दी, माल लुटा दिए, औलाद कुर्बान कर दी, अपना आप कुर्बान कर दिया, जब अंदर से बाहर पक्के हो गए तो या रसूलल्लाह ईमान क्या है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भूखे को खाना खिलाना और खुश अखलाकी के साथ बात करना। निचोड़ बतलाया ईमान का। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ना मेरा महबूब, हमने आपको मिजाज तंग वाला बनाया नहीं। कितनी मार पड़ी गली गली में, कोने कोने पे कितने हालात आए, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने कुनबे में अपने बच्चों में बैठे होते, इस अंदाज से मुस्कुराया करते जैसे कोई परेशानी आपके वजूद पर नहीं आई है। या तो बिजली का बिल ज्यादा आ जावे, घर के अंदर कुश्ती शुरू हो जाती है, बच्चे बच्चे नहीं लगते, बीवी बीवी नहीं लगती। 4 पैसे मेरे अजीजो आ गए, बीवी को पास बिठाने को दिल करता है, 4 पैसे खुट गए, तू तो दफा हो जा परे मुर लेके अपना। बच्चे घर के अंदर है, कोई दादा कहता, कोई नाना कहता आ गया, कोई अब्बा अब्बा कहती आ गई, इन कंजरों को तो परे कर दे, बैठने दे सुकून से। या आज तुझे कंजर लगते हैं, कल कब्र के अंदर करवटें बदल बदल के रोएगा, जब इनके अंदर कोई भी तेरी कब्र पर दुआ करने नहीं आएगा। सब्र कर अभी, आज ये तुझे बुरे लग रहे, कल पछतावेगा, यूं करके घर की तरफ मुंह करके देखेगा। किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा अज़ाब कब्र के बारे में। हमारा ईमान है भाई, अगर कोई उसके अंदर कोई इख्तिलाफ उठेगा उसका अपनी जगह है भाई, लेकिन हमारा अपना ईमान। हम तो फूल वाला और खुशबू वाला अकीदा आप हजरात के सामने लेके आए। दिल तोड़ने के काफ़ी अड्डों से आप सुबह से लेकर शाम तक घूम के आए। आज आपका कारोबार गाहकी नहीं हुई, दिल टूटा। गंदम वाले की, किसान की गंदम का रेट कम हुआ, दिल टूटा। मालिक ने गंदम 1 महीने से लेकर पैसे ना दिए, आपका दिल टूटा। घर के अंदर खाने के लिए आपने सब्जी तरकारी भेजी, जायका ना हुआ, आपका दिल टूटा। बीवी से आपने हंस के बात करना चाहिए, उसने खुश अखलाकी ना दिखाई, दिल टूटा। भाई आपके सामने से गुजर के चला गया, दिल टूटा। अगर भाई ने अपने मकान में आपको किराए पे रख रखा, उसने कहा 6 महीने का किराया हो गया, 7वें महीने का किराया दे दे वरना मकान खाली कर दे, आपका दिल टूटा। कितनी जगह से तो आपका दिल टूटा। गाहक आपकी दुकान पर है, 36 अलमारियों में से सामान उतरवा के खाली छोड़ के चले गए। गाहक का हक था, मालिक का हक था, दुकानदार का, कि उसको तसल्ली करे, लेकिन वो नहीं लेके गया, उसका दिल टूटा। फिर थके हारे मांदे किसी के आगे हाथ जोड़ के, किसी को झूठा वादा करके, किसी को सच्चा वादा करके, किसी का फोन बंद करके, किसी की काले बैल बंद करके, किसी को बीमारी का बहाना निकाल के, जब आपका हर जगह से दिल टूटा तो आप मस्जिद के अंदर चिट्टे कपड़े वालों के पास, चिट्टी पगड़ी वाले के पास आप आए। आप मेरे अजीजों यहाँ से कीमिया लेने आए, नुस्खा लेने के लिए आए। आप दिल को मेरे अजीजों जोड़ने वाली बात लेने के लिए आए, हंसने के लिए आए। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है कि मिंबर पर बैठने वाले ने आपका दिल ऐसा तोड़ा कि सारे दिन में किसी ने आपका दिल तोड़ा ही नहीं है। कितना पाक मिंबर था मेरा अजीजों, कितना ऊंचा मर्तबा था। अल्लाह ने आपको करोड़पति बनाया, अरबोपति बनाया, आपको माल वाला बनाया, औलाद वाला बनाया, रकबे कारोबार वाला बनाया। ये तो खुदा पाक का एहसान है कि हमारे जैसों को अल्लाह ने अपना करम फरमा के मिंबर पर बिठा दिया। लेकिन बदनसीबी की बात है, मैं इनकी बात नहीं करता, मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ूंगा कि मैं मिंबर पर बैठने का हक अदा न कर सका। मुझे तो चाहिए था अमन वाला पैगाम लेके आता, अमन वाली बात लेके आता। मुझे तो चाहिए था कि मैं घरेलू जिंदगी आपके सामने लेके आता। फज़ाइल सिद्दीक अकबर तो सुना सुना कर सिद्दीक का मकाम तो बतला दिया। सिद्दीक को मकाम किस वजह से मिला? मेरा अजीजों, ये जिंदगी तेरे मेरी हलक से नीचे क्यों नहीं जा रही है? कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिससे आसमान के फरिश्ते घबराया करते थे। मालिक की कायनात की कसम है, उमर के घर की जिंदगी उसकी घरवाली से पूछ पता लगेगा कि दुनिया के अंदर उमर जैसा क़यामत की सुबह तक दूसरा कोई नहीं आएगा।
کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم کے اوپر گلی گلی کے اندر جس کتے کا دل چاہتا ہے بھونکنے لگ جاتا ہے، خبردار تو نے جتنا بھونکنا تھا بھونک لیا، رب اکبر کی قسم ہے ڈنڈا لے کے نہیں آئیں گے، اسلحہ لے کے نہیں آئیں گے، کلاشن کوف لے کے نہیں آئیں گے، امیر معاویہ اور صحابہ کے غلاموں کے ہاتھ ہی کافی ہے۔ اب تو نے صحابہ پر بھونکنا، نبی کے دماد پر اگر بھونکنے کی جسارت کی، خدا پاک کی قسم ہے تیری زبان تیرے حلق سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈالنے میں دیر نہیں کریں گے۔ وقت کے حکمران، اقتدار بالا والے ان ظالموں کو، ان دلوں کو لگام ڈالیں، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے آج 37 سال پرانے والی ہم خون کی ندیاں بہانے والی یادوں کو دوبارہ تازہ کر سکتے ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے لاوارث ہے نبی کے یار، خبردار۔ دینی مدارس کے اندر خدا پاک کی قسم ہے ایک فوج تیاری ہو رہی ہے جو دین کی پاسبانی بھی کرے گی، ناموس صحابہ کا دفاع بھی قیامت کی صبح تک کرتی رہے گی۔ آپ کی ذمہ داری اس فوج کے لیے دعا بھی کرنا، اس کی مالی معاونت کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ رب اکبر کی قسم یہ تمہارے سے گوشت نہیں مانگتی، یہ تمہارے سے مرغی نہیں مانگتی، یہ تمہارے سے بریانی نہیں مانگتی۔ کہو لوگو دال روٹی کے اندر جتنے پانی کے جگ ڈلتے ہیں ان پانی کے جگ کی ذمہ داری تم سنبھال لو۔ رب اکبر کی قسم ہے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اللہ کے پاس سے دین کی بہاریں لے کے آئے، قیامت کی صبح تک گھرانے تو لٹا دیں گے، دین محمدی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ان کی سادگیاں دیکھو، ان کا تقوی دیکھو، ان کے پیروں کے چپل سے لے کے سر کی پگڑی تک دیکھو۔ میرے عزیزو رب اکبر کی قسم ہے میرے عزیزو ان حالات، یہ چیزیں اگر معاشرے کے اندر آئے، کہتا ہے ان چیزوں میں سکون نہیں ملے گا، غربت میں سکون نہیں ملے گا، کچے مکان میں سکون نہیں ملے گا، سادے کپڑوں میں سکون نہیں ملے گا، سلور کے برتن میں کھانے میں سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے مالک کی کائنات نے فرمایا لوگو اعلیٰ مکان میں، دکان میں، کپڑے لتے میں سکون نہیں ملتا، بلکہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو میری یادوں کے ساتھ جڑے گا، جو میری یادوں کے ساتھ اپنے آپ کا وابستہ رکھے گا، میں زمین کے اوپر سکون دوں گا، قبر کی زندگی کے اندر بھی سکون عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے وعدے۔ مولوی جی میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت جی آپ تشریف لائے، میں آپ سے بات کرنا چاہوں۔ میں نے کہا حکم فرمائیے، میں آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جی پریشان ہوں، کاروبار چل نہیں رہا، بھیرے سے باہر جا کے بھی دیکھ لیا، پھر پلٹ کے لوٹ پیٹ کے پھر میں بھیرے میں واپس آیا، بچوں کا کاروبار نہیں چلتا، میں خود دکان پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، بچے بیٹھ رہے پھر نہیں چل رہا، ساتھ والے کا کام چل رہا، سامنے والے کا کام چل رہا، میرا نہیں چل رہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا فلانی آیت پڑھے کر۔ انہوں نے کہا یہ تو پہلے میں 5 سال پہلے پڑھتا تھا۔ میں نے کہا اتنی مرتبہ درود شریف، کہا جی وہی پڑھ لیا۔ میں نے کہا فلانا تعویذ دے دوں؟ کہا تعویذ تو گھر میں موجود ہے، گلاسوں میں میرے تعویذ، ڈونگوں میں میرے تعویذ، کپڑوں میں میرے تعویذ، بستروں میں میرے تعویذ، چروائی کے پایوں کے ساتھ میرے تعویذ، پیر میں میرے دھاگا، ہاتھ میں میرے دھاگا، سینے والی جیب میں میرے تعویذ، گلے میں، دکان کے گلے کے اوپر میرے تعویذ، سامان کے پیچھے شوکیس میں میرے تعویذ، بھر گئے، تعویذ دان ہوں میں تو۔ فلانے اللہ کے والے کے پاس چلا جا کر جی تھک گیا، وظیفے کر کر کے تھک گیا، تسبیحوں کے دانے گھس گئے۔ میں نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی، میں نے کمالی کے کائنات دنیا داروں سے مایوس نہیں، دنیا بنانے والے سے مایوس ہو گیا ہے، کیا کروں؟ میری بھی جیب میں پین نظر آیا، میرے بھی وائلٹ کے اندر ایک کاغذ نظر آیا۔ میں نے کہا پوچھو اماں کا نام کیا، تیرا نام کیا؟ پھر میں سے کہہ دوں ہو تیرے پر تو بہت ہی کسی نے لمبا کرا رکھا، پرانا ہے پرانا، تیرے نام کے تعویذ بنا کے قبرستان کے اندر کس نے دفنا رکھے۔ واہ عبد الحنان تیرے بھی نصیب ہے کہ کیا کہنے، تجھے قبرستان بھیرے کا نظر آ گیا، پرانی قبر نظر آ گئی، یہ نظر نہیں آیا تعویذ کون دفن کر کے آیا ہے بس بتانے سے منع کیا، تے عام کھا، تجھے گٹھلیاں گننے سے کیا ضرورت ہے۔ تعویذ دوا کے درجے میں ہے، ہم انکاری نہیں، کبھی ہماری دکان تم بند کر دو ہم بھی دے میں تعویذ، لیکن دوائی کے درجے میں، جس طرح دوائی کھانا سنت ہے اسی درجے میں تعویذ ہے میرے آپ۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر بولو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اتنا بھی عقیدہ مضبوط رہا، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔
مومن ہوتا وہ ہے کہ جس کے ہونٹ کھلے اور زبان سے پہلا لفظ نکلے اللہ۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ محبوب ہم تو آپ کے ہونٹوں کے اوپر اپنے نام کی ڈالیاں اور پھولوں کی مہک دیکھتے تھے، آج کیا ہوا ہمارا نام آپ کی زبان پہ آیا نہیں؟ آپ نے کہہ دیا کل آ جانا، ہم درمیان میں کہیں آئے نہیں، تو پھر کل جانے، یہ جانے یا آپ جانے؟ سارے نبیوں کا سردار ہے، آپ میں کس کھیت کی مولی؟ میں نے کہا الہ العالمین پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آیا عبد الحنان۔ میں نے کہا جی کتنی عمر ہو گئی؟ میں نے کہا یا اللہ اس کی لگتا ہے 40 سال، کب بھیرے شہر میں رہ رہے؟ میں نے کہا جی کبھی میرے گھر میں آتا جاتا دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں، جمعے میں، عید میں، نماز میں نے کہا نہیں۔ عبد الحنان کتنی عمر ہوگی؟ میں نے کہا 40 سال کی، کبھی اس کے ہاتھ میں میرا قرآن دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں۔ کبھی اسے کہہ دے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، خبردار جب میرے ذکر سے منہ موڑے گا، وہ کہیں بھی جا کے کاروبار کرے، مجھے میری کبریائی کی قسم میں اس کا کاروبار چلنے نہیں دوں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ذکر اذکار کی پابندی کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، فرمایا میں اس کی زندگی کو پھولوں کے رنگوں سے نہ بھر دوں، گلاب کے پھول کی خوشبو سے نہ بھر دوں، مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا۔ وعدہ تو قرآن میں اللہ کر رہا ہے، پڑھیں تو پتہ لگے۔ اس کو کہو بھائی مسجد کو جا کے آباد کر، 5 وقت کی نماز شروع کر، دیکھ اللہ روزی کی گرے کھولے گا، قرآن پاک کی تلاوت کر۔ خیر ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سارے دن کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی۔ کہ یوں نہیں فرمایا مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، موت دروازے پہ امنڈ امنڈ کے آوے گی، زندگی کے اندر دروازے پہ فاقہ نہیں آئے گا۔ کہ یوں نہیں فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو کے سلام کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا، مالک کائنات اللہ اسے ہر غم سے بے پرواہ فرمائے گا۔ لیکن یوں تو موبائل پر کون تیری ماں تیری بہن تیری ماں تیری بہن، گھر کے اندر داخل ہو رہے، بیٹی بیٹی نہیں، بھائی بھائی نہیں، بہن حیا ہی کسی کا نہیں۔ ابھی تھوڑی سی اور گرمی آ جائے، قمیض گلی کے اندر ہی اتار کے تشریف لے آئیں گے، اجی صاحب آ رہے اجی صاحب آ رہے، پتہ نہیں کیا کہ ننگا ہو تم اگا نظر آوے، ہمیں تو پیچھے بھی سرا نظر آوے۔ اور بچیوں کو پتہ نہیں ہمارے کیا ہو گیا، یہ بھی باریک لباس پہن کے بھائیوں کے ساتھ پکے پرے ہٹ جا یوں کر کے بیٹھی ہوں گی، یہ اس وقت کا دلہ، یہ اس وقت کی دلی ایمان ہے۔ سخت بات کہہ گیا معاف کرو، لیکن نظر نہیں آتا۔ اب یہ ٹروزر پہننا تم شروع کرو گے، کتنا تم تنگ لباس پہنو گے، کیا تمہارے حیا والے حصے پر تمہاری بہنوں کی نظر نہیں پڑتی؟ کیا تم نے اپنی بہن کو کہا اے میری بہن جو اتنا باریک لباس پہنتی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تیرا یار کوئی نہیں، تیرے حیا والے حصے ان آنکھوں سے مجھے نظر آتے ہیں، زنا یہ۔ جاؤ جا کے گھر کے اندر ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر اپنے گھروں کے اندر ہاتھ جوڑو کا خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، تیری مرضی، اپنے کمرے میں ننگے سر بیٹھ جیسے مرضی، لیکن باورچی خانے میں جب بڑے کرے گھسے کرے تو سینہ اور سر کے بال چھپا کے اللہ کے ذکر سے روٹی پکایا کر، آٹا گوندے کر، تجھے پتہ نہیں اللہ اکبر بے حیائی سے روٹی پکاوے گی، کھانے والا ناچ گانے والا بنے گا۔ اگر حیا کا دامن اور پردے کے ساتھ خدا پاک کے ذکر کے ساتھ تیرا ہاتھ آٹے میں لگا، سالن میں لگا، چمچی میں ڈوئی میں لگا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کھانے والے کو رات کی نمازوں کا تہجد گزار بنائے گا۔
جن کے ہاتھوں سے آپ نے کھایا، خدا کی قسم اٹھا کے بار بار یوں قسم اٹھا رہا کہ جب بھی وہ ڈوئی کو چمچے کو ہاتھ لگایا کرتی تھی، اگر سالن دوبارہ دیا کرتی تو کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور آج ماں کو اماں سالن دیے، اب ماں کیا کرے؟ سور باندھ رکھا پیٹ میں، تم نے کتنی کھاوے گا؟ پکا پکا کے تھک گئی، میرے سے نہیں پکائی جانتی، دفے کر اپنے باپ کو کہ نوکرانی لا کر. اس ماں سے کو ذمہ داری سنبھال اپنی نسل کی. وہ بڑے ہمارے کہتے ہیں نا، کر مزدوری کھا چوری، کر موجڑے تو کھا کھوسڑے. تجھے بیڈ پر بیٹھنے کی جو عادت پڑی ہے نا، یہ آنے والی بہووں سے تجھے موجڑے پڑواوے گی نہیں خدمت. اپنے بچے کا کام اپنے ہاتھ سے کر اے میری بہن. اپنے خصم کا، اپنے گھر والے کا کام اپنے ہاتھ سے کر. حلال روزی کمانے والا ایسا جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. جمعے کے دن گھر کے 8 افراد نماز پڑھنے کے لیے آئے، 4 بچے آئے، ابا آ گیا، بھائی آیا، شوہر آیا. 4 افراد نماز پڑھنے کے لیے 8 بچے آئے، ہر ایک کو ایک نماز جمعہ کا ثواب ملا. تجھے 8 افراد کی نماز جمعہ کا ثواب مل گیا ہے. 8 کے کپڑے دھوئے تو نے، ان کے کپڑے استری کیے، ان کے لیے کھانا پکایا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا، 10 گھر کے اندر 5 افراد تھے، ہر ایک کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملا. تجھے 5 افراد اور خود 6 افراد کے روزہ رکھنے کا ثواب ملا. سحری تو نے پکائی، افطاریاں تو نے کی، تراویاں وہ پڑھیں گے، رکوع وہ کریں گے، تسبیحاں وہ پڑھیں گے، سبحان اللہ وہ کریں گے. میرے عزیزوں، نمازیں وہ پڑھیں گے. رمضان المبارک کے مہینے میں 4 قرآن پاک وہ ختم کریں گے. اے سحری پکانے والی، افطاری پکانے والی، تجھے پتہ نہ لگا پورے گھرانے کی عبادت کا ثواب تیرے کھاتے کے اندر آ گیا ہے. یہ فضائل سناؤ گھر والوں کو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 19 نوکرانیاں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی اپنے ہاتھوں سے پکایا کرتی تھی. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آج مرد کے پاس اگر اس کی جیبیں خالی ہو جائیں، اس کا خزانہ خالی ہو جائے، بیوی کیا کہتی ہے؟ یہ تو میرا ہے، میرے باپ کے گھر سے آیا. جب تجھے تیرے باپ نے تیرے گھر سے نکال دیا، پھر اس کا مال تیرا مال کیا رہا؟ سب کچھ تیرا، تیرے شوہر کا اور تیرے شوہر کا سب کچھ تیرا ہے. اللہ کرے مزاج زندگی سمجھ میں آ جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اپنی چادر مبارک اتاری، لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد ایسا لگا جیسے مغموم ہے، غمزدہ ہے. ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا پانی دیکھا. اماں بےتاب ہو گئی، رونے لگی، کہنے لگی محبوب ذرا آنکھیں پھیر کے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. آپ نے فرمایا خدیجہ آج میرا دل بوجھا جا رہا، آج مجھے رونی آ رہی. آپ نے فرمایا اماں خدیجہ عرض کرنے لگی کملی والے کیوں رونا آ رہا؟ آپ نے فرمایا مکے پکے پہاڑوں کے دامن میں کچھ ایسے لوگ مجھے بیٹھے نظر آئے جن کے پیر میں جوتی کوئی نہیں، کپڑا سلامت کوئی نہیں، پیٹ کمر کے ساتھ لگا. ان کے چہرے بتلانے کی انہیں بھوک لگی، انہیں کھایا کوئی نہیں، سواری ان کے پاس نہیں. کاش اللہ کے نبی کے پاس دنیا کا مال ہوتا، میرا جا کے انہیں مکے سے روانہ کرتا. اماں نے دیکھا حضور کا مکھڑا، بس یہی بات ہے، بس یہی بات ہے. کہاں ذرا اپنا ہاتھ پکڑائیے نا، جی ہاتھ پکڑ، ذرا اٹھیے نا، اٹھ گئے. اگر آپ سے میں کچھ عرض کروں نہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں. ذرا جا کے اپنے رشتہ داروں کو، وہ جو تجھے یتیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پاس ہے کوئی نہیں، 17 پیوند والا چولا پہن کے پھرتا ہے، ذرا ان کو بلا کے لائیے نا. بلال، خدیجہ کہہ رہی مکے کے سرداروں کو بلا کے لا. جب سارے مکے کے سردار آنے لگے، حضور نے فرمایا میں نے حجرے مبارک کا پردہ، اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں؟ میرے گھر کے بیچ آنگن میں ویڑے میں مال کا ڈھیر دینار و دینار کا لگا ہوا ہے. خدیجہ الکبریٰ نے مجھے اشارہ کیا، ہاتھ پکڑا، مال کے اس طرف بٹھا دیا، مکے کے سرداروں کو درمیان میں بٹھا دیا. خود خدیجہ الکبریٰ مال کے پاس کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یہ کام میں اکیلے کر سکتی تھی. غریبی کی رٹ لگانے والوں، یتیم کہنے والوں، آج میں نے قصہ تمام کر دیا. خبردار آج انہیں غریب نہ کہنا، آج انہیں لاوارث نہ کہنا. آسمان پر خدا کو گواہ بنا کر، زمین پر مکے کے سرداروں کو گواہ بنا کے کہتے ہو خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا سارے کا سارا آج میں نے ان کے جوتے پہ قربان کر دیا ہے.